رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج ہم دیکھیں تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش رکھتا ہے دنیا میں، مطلب دنیا کو دیکھیں نا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، تو وہ اچھے سے اچھا، یعنی انسان جو ہے وہ دوسرے کو دیکھ کر اور پھر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے، فلاں کے پاس یہ چیز ہے، میں بھی اس سے جو ہے وہ آگے جاؤں۔ آگے بڑھنے کا جو سوچنا یہ غلط نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں، یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن اب ہر وقت اسی چیز میں پڑے رہنا کہ دنیاوی چیزیں جو اللہ پاک نے ایک نعمت آپ کو دے دی ہے، تو پھر میرے پاس یہ گاڑی ہے، اگلے کے پاس یہ ماڈل ہے، تو میں نے اس سے بھی اوپر کا ماڈل لینا ہے۔ یعنی انسان کو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ میں نہیں، یہ تو بلکہ اللہ پاک جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ ہماری نیچر بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ ہمیں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جو یہ چیز ہے نا انسان کے اندر کہ آگے سے آگے بڑھنے کی خواہش، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی جو خواہش ہے، اس نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا ہے، بلکہ ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ اسی دھن میں لگے ہوئے تھے کہ ان کو دنیا کا صرف ہوش تھا، ان کو آخرت کی کوئی ہوش نہیں تھی، اور وہ دنیا کو کمانے میں اور دنیا آگے سے آگے نکلنے کے اس میں تھے۔ جو آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم دنیا کی جو چیزیں ہیں ان میں ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں پھر انسان کچھ نہیں دیکھتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور وہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے۔ تو ایسی جو چیز ہوتی ہے، جو ایسی سوچ ہوتی ہے انسان کی کہ وہ پھر اور بس اسی چیز میں لگا رہتا ہے کہ میں نے دنیا کمانی ہے اور آگے سے آگے بڑھنا ہے، تو پھر یہ انسان کو غفلت میں ڈالتی ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے قرآن میں کیا ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا کہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، کہ تم لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا ہے۔ کس چیز نے؟ التکاثر، یہ جو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دھن میں لگے ہوئے ہو نا، اس چیز نے تم لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں اس چیز کو دیکھیں کہ حتی زرتم المقابر، کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں لگے رہتے ہیں، ان کو آخرت کی کوئی ہوش نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، یعنی دوسرے ساروں کے لیے، دوسروں کو وہ دینے، آخر میں کیا ہے؟ ہم نے مر جانا ہے، سارا کچھ ادھر ہی چھوڑ کر چلے جانا ہے نا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اتنے تم غفلت میں پڑے رہے کہ یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا، حتی زرتم المقابر۔ پھر اللہ پاک خبر دے رہے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کلا سوف تعلمون، کہ ان قریب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے چلے گئے، مر گئے تو آگے سب کچھ ختم ہے، بس ٹھیک ہے یہاں پر جتنا کما گئے، مر جاؤ گے تو کوئی نہیں، آگے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، کلا سوف تعلمون، کہ ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ اللہ پاک دوبارہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم ان قریب جان جاؤ گے۔ یہ دنیا جو ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، کوئی زیادہ سے 60 سال جی لے گا، 70 سال کی، ہمیں بہت زیادہ عرصہ لگتا ہے، تو یہ قیامت والے دن تو کچھ بھی نہیں لگے گا، یہ ٹائم کچھ بھی نہیں لگنا کیونکہ وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تمہیں اس چیز کا یقینی علم ہوتا، اگر تمہیں پکا یقین ہوتا کہ میں نے یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، میں نے آگے جا کر اس چیز کا حساب دینا ہے، اپنے ٹائم کا حساب دینا ہے، اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کا حساب دینا ہے اللہ کو، اگر تمہیں اس چیز کا یقینی علم ہوتا تو پھر تم ایسا ہرگز نہ کرتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، پھر آگے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم ضرور بضرور دیکھ لو گے، کس کو؟ جہنم کو۔ ثم لترونها، پھر اللہ پاک پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم لترونها عین الیقین، کہ تم اپنے جو جہنم ہے اس کو یقینی آنکھ، یعنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو گے۔ ابھی جس چیز کا تمہیں یقین نہیں آ رہا نا کہ وہ ہونا ہے، جہنم ہے، اس کی آگ ہے، اگر تمہیں ابھی یقین نہیں آ رہا تو وہ تم ضرور بضرور دیکھ لو گے اپنی یقینی آنکھ سے۔ پھر اللہ پاک یہ آخری جو آیت ہے اس کے اندر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
بہت سخت آیت ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوگا کہ جب تم اس کو دیکھ لو گے، اب تمہارے پاس جو ٹائم دیا گیا تھا دنیا میں اب وہ ختم ہو چکے، اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب تمہارے سے ضرور اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا، اب تمہارے سے کوسچن کیا جائے گا، میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی، جو دنیا کے اندر جتنی بھی آسانیاں دی تھی، ان کے بارے میں اب کوسچن کیا جائے گا کہ ان کا کیا کیا تم نے۔ اگر ٹائم جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں پر لگایا، پھر اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، جو تمہیں میں نے دولت دی، جتنی بھی نعمتیں دی تھی، صرف دولت نہیں، سب چیزیں، جو صحت بھی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، جتنی بھی تمہیں میں نے دنیا میں نعمتیں دی تھی، ان سب کے بارے میں پھر آج جو ہے وہ تمہیں پوچھا جائے گا، اب تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جتنا دے دیا اس کے اوپر راضی رہنا سیکھیں، اس میں نہ لگے رہیں کہ بس جی میں نے اچھے سے اچھے اسی میں اپنی جو لائف ہے وہ آپ ختم کر دیں اور اللہ کو بالکل بھول جائیں، سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کر چلا جانا ہے، اور آخر میں پھر اللہ پاک بتا دیں گے، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا، وہ خود دیکھ لے گا، اور پھر جو ہے وہ ہمیں آنسر دینا پڑے گا۔ تو اس دن سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کر لیں، اللہ پاک کے سامنے جانے سے پہلے آج ہمیں مہلت دی گئی ہے، کل ہمارے سے یہ جب ہم نے مر جانا ہے اس کے بعد ہمارے سے یہ مہلت چھین لی جائے گی، تو اس دن جو ہم یہاں پر کر کے جا رہے ہوں گے وہ ہمارے سے وہ چیزیں ہمارے ساتھ آگے چلیں، تو اچھا کر کے جائیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اگر برا کر کے جا رہے ہیں تو وہی چیز پھر ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس ٹائم ہے، اس کے بارے میں سوچیں، اور اللہ پاک ہم سب کو اس چیز کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔